اپنی جگہ ہے، وہی یہ مہینہ خواجہ خواجگاں ہند کے شہنشاہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن چشتی سنجری علیہ رحمت و رضوان سے بھی نسبت رکھتا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی عاشقان غریب نواز رہتے ہیں دنیا بھر سے آپ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنا نام ان کے غلاموں میں درج کرانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی محتاج تعارف بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور بڑی شان و عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ بندوں کو خاص کر لیتا ہے، اپنے دین متین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ دور حاضرہ میں جس طرح سے ہماری آنے والی نئی نسل جو طرح طرح کے شک اور شبہات میں مبتلا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہیں نہ کہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں سے دور ہونے کا سبب بھی نظر آتا ہے۔ آج کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں کچھ ایسے واقعات ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں، جب ان کے ذہن میں ایسے سوال اور جواب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اولیاء اکرام علیہ رضوان کے کرامات، ان کے روحانیات اور ان کے فیضان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ دین سے دوری ہونے کے سبب، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دوری ہونے کے سبب۔ حضرات محترم، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء اکرام سے دراصل دور ہو جانا یہ اسلام سے دور ہو جانا ہے۔ اولیاء اکرام سے دامن سے دور ہو جانا دراصل ہمیں دین سے دور ہو جانا معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ ایک انبیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پھر اللہ رب العزت ہدایت کے لیے کسی دوسرے نبی کو منتخب فرماتا، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک پہنچا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاتم النبیین بن کر، اللہ کے آخری نبی بن کر، اور فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی لہذا دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی روشنی پھیلائی۔ صحابہ اکرام جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ تبلیغ کا کام، دین کی روشنی پوری دنیا میں پھیلانے کا کام صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اسی طرح سے صحابہ سے ہوتا ہوا تابعین کے مقدس ہاتھوں میں گیا، اور اس کے بعد پھر بزرگان دین کا سلسلہ چلا ہے۔ پھر بزرگان دین نے اسی اسلام کو سیکھا، اسی اسلام کی آبیاری کی، اسی اسلام کو گوشے گوشے، علاقے علاقے، شہر شہر اور نگر نگر اور جو ہے ملک ملک پہنچایا۔ اولیاء اکرام علیہ رضوان دراصل ولی کہتے کس کو ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ولی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! ولی ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر وہ کوئی جو ہے باکمال چیز کر کے دکھا دے، یا وہ
جو ہے لوگوں کو ایسی لمبی تعویذ دے دے کہ برکت برکت ہو جائے، اور ایسے ولی لوگ تلاشتے نظر آتے ہیں، کوئی ایسا ولی مل جائے اللہ کا کہ کوئی ایسی پھونک مار دے کہ بیٹھے بیٹھے کارخانے میں نوٹ کی گڈیاں لگ جائیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جانتے ہیں شریعت کی نظر میں ولی کسے کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کسے کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ولی وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب لہٰذا حضور کے حدیث پاک سنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ بولے سبحان اللہ! بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ اب پتہ کیا چلا کہ اولیاء وہی ہوگا جو پہلے عالم ہوگا، جو پہلے جو ہے علماء ہوگا۔ کوئی بھی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا ہے تو وہ عالم ہی ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے اور تعلیم کو حاصل کر کے وہ ولی بنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اور جب کوئی بندہ حقیقت میں شریعت پر عمل کرتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اس کے بعد جب وہ دین کی سچائی کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرف چلا جاتا ہے، جس نگر چلا جاتا ہے، جس شہر چلا جاتا ہے، جس ملک چلا جاتا ہے، وہ ملک کا ملک جو ہے خوشبو سے معطر ہونے لگتا ہے، وہ شہر کا شہر خوشبو سے معطر ہونے لگتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے کردار سے، وہ اپنے اخلاق سے، وہ کیسا اخلاق لے کر آتا ہے، اس کا چلنا پھرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا بولنا اخلاق مصطفیٰ نظر آتا ہے، اس کی پوری باڈی اسلام کا ایک اچھا تصور پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی میں سے ایک خوبصورت اور خوشبودار شخصیت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو اللہ نے کتنی شان و عظمت عطا فرمائی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ گھر بھی ایسا پایا کہ مالدار گھر ہے، اور اللہ اکبر والدین کیسے پائے؟ متقی اور پرہیزگار پائے، جن کے والد ولی، جن کے دادا ولی، جن کی پوری نسلیں جو ہے ولی اور اقطاب سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی والدہ اپنے وقت کی متقی اور پرہیزگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کو وراثت میں کیا ملتا ہے؟ ایک باغ ملتی ہے، ایک پنچکی ملتی ہے، اور آپ اسی پر گزر بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ نے تو آپ کو کسی اور کام کے لیے چن رکھا تھا، آپ کو تو کسی خاص کام کے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ اکبر! پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے باغ میں اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ایک مجذوب بزرگ آتے ہیں، ابراہیم مخدومی تشریف لاتے ہیں، جو ہے آپ کے باغ میں مجذوب ولی تھے، اللہ کے نیک پرہیزگار بندے تھے، آپ کی بارگاہ میں آپ کے باغ میں آئے، اور آپ نے بڑی ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے آپ کو بٹھالا اور آپ کو کچھ جو ہے انگور دیے، محبت کے ساتھ کھلایا۔ آپ نے اخلاق و آداب دیکھا، محبت کی نظر دیکھی، اور ایک سوکھی روٹی لی، اپنے منہ میں لگائی اور آپ کو دے دی، اور جب آپ نے کھایا ہے آپ کی دنیا بدل گئی، دین کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے جو ہے اپنا باغ صدقہ کر دیا، پنچکی بھی جو ہے دے دی، اور اس کے بعد پھر راہ خدا میں نکل گئے، اللہ کی تلاش میں نکل گئے، دین اسلام کی سچائی کے لیے نکل گئے۔ آپ کو مرشد کی تلاش تھی، آپ نے مرشد بھی پا لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے راہ حق میں چلتے گئے، اور اللہ رب العزت کی
راہ حق پر چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرا، اور جب اللہ کا قرب مل گیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ایک دن تشریف فرما تھے، آگ لگ گئی، حضور کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور کی زیارت کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا پتا چلا کہ خواب میں تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ میرے بیٹے تمہیں تو ایک خاص کام کے لیے جانا ہے، تمہیں تو ہم نے ہند کے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا ہند کی سرزمین پر جاؤ، وہاں پر سرزمین کا کیا حال ہے، لوگ جو ہے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ زندگی سے نا آشنا ہے، جینے کا طریقہ نہیں معلوم، لہٰذا جا کر اسلام کی سچائی کرو، اسلام کی روشنی کو پھیلاؤ۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ کا مدینہ چھوڑ کر کون جانا چاہتا ہے، آپ کا گھر چھوڑ کر کون جانا چاہتا ہے، آپ کے زیارت کی بغیر میں کیسے رہ سکوں گا۔ وہ غریب نواز تھے، سوچو اگر ایک نارمل ایک بندہ جاتا ہے، ایک عاشق حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو یقیناً جب واپس آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ حضور کا در چھوٹ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چھوٹ رہی ہے، اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر آتا ہے، کس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کر آتا ہے، مدینہ پاک سے رخصت ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے پیارے دیوانوں، در رسول سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیواروں، پھر تو وہ غریب نواز تھے، پھر وہ سلطان الہند تھے، کیسا عشق رسول ان کے دل میں ہوگا، کیسے حضور کی محبت ہوگی، لیکن آقا کا جو فرمان تھا کہ تمہیں تو ہند جانا ہے، وہاں کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، وہاں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، وہاں اسلام کی روشنی پھیلانی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا طویل سفر پورا کر کے ہندوستان کی سرزمین تشریف لائے۔ کیا آپ جانتے ہیں اتنا لمبا طویل سفر تھا، پہلے کے زمانے میں تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی آسانی بھی نہیں تھی، پیدل ہی سارے سفر کو مکمل کرنا رہتا تھا۔ آپ کہاں سے مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے سرزمین ہند پہ آتے ہیں تو سوچئے کس طرح سے آئے، راستے میں بہت سا ایسا مقام پڑا کہ آپ واقعے میں بھی جو ہے اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھتے، آپ واقعے میں بھی کئی دن بھوکے رہتے، کئی دن تک پانی نہ ملتا، کئی دن تک کھانا نہ ملتا، لیکن کسی طرح سے گزر بسر کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے۔ فرمان کس کا تھا، چنا کس نے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ زبان سے بھی ناشنا تھے، لوگوں کی تو زبان بھی نہیں جانتے تھے، آپ تو ادھر جو ہے سنجر کے رہنے والے تھے، زبان بھی نہیں معلوم، لوگ بھی نہیں معلوم، رشتہ دار بھی نہیں ہے، جاننے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر آج کسی بھی علاقے میں کوئی عالم یا کوئی مبلغ پہنچ جاتا ہے تو لوگ پھولوں کی مالا لے کر کھڑے رہتے ہیں، استقبال کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کرنا ہے اور ایسی مہمان نوازی کرنی ہے کہ حضرت بھی یاد رکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں بڑا شاندار علماء کا جو ہے علماء کو محبت سے نوازا جاتا ہے، اور جو دین کی سے محبت رکھتے ہیں ان کی کیسی تعظیم کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن غریب نواز کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ آپ کو جو رہنے کے لیے ٹھہرا دے، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ محبت کے ساتھ دو باتیں کر لے، کوئی بالکل انجانوں کی طرح کچھ اپنے مریدوں کو لے کر، محبت کرنے والوں کو لے کر ساتھ میں وہ قافلہ آیا۔ روایت میں آتی ہے کہ آپ کی جو آپ اپنے پیروں میں چپل پہنے ہوئے تھے، کھڑا پہنے ہوئے تھے، وہ لگ کے پھٹ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں زخم آ گیا، خون نکل آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یہ تکلیف کیوں برداشت کری؟ چاہتے تو بڑے عیش سے رہ سکتے تھے، اللہ نے بڑی وراثت دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر عطا فرمایا تھا، کیا ضرورت تھی مدینے سے ہندوستان آنے کی؟ چاہتے تو وہی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے، اللہ کرتے رہتے اور بڑا مقام پا جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن رکھا
رکھا تھا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. اور آپ دیکھیے جب کوئی بندہ دنیا والوں کی محبت سے نکل کر اللہ رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کرے تو یاد رکھیے اس کو زمانہ کیا صدیوں کی صدیوں گزر جاتی ہے, اللہ اس کو ترقیاں بلندیاں عطا فرماتا جاتا ہے, اس کی شان و عظمت دن بدن بڑھتی رہتی ہے. کیا وجہ ہے؟ ذوق در ذوق لوگ جاتے جا رہے ہیں, دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں, عاشق کے عاشق بڑھتے جا رہے ہیں. کیا غریب نواز نے کیسی محبت پیدا کر دی, کیسا جادو کر دیا, کون سا ایسا کام کر کے غریب نواز تشریف لے گئے ہیں کہ آج اپنی قبر انور میں بھی ہیں تب بھی وہاں سے فیوز و برکات بانٹتے نظر آ رہے ہیں, تب بھی وہاں سے لوگوں کی مرادوں کو پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں غریب نواز آپ نے کام ایسا کون سا کرا ہے, آپ نے جو ہے کون سا ایسا کام کرا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم میرا اگر ذکر کرو گے, تم میری عبادت کرو گے, قرآن کا مفہوم ہے تمہیں تمہارا چرچا پوری دنیا میں کر دوں گا, تمہارا بول بالا پوری دنیا میں کر دوں گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو غریب نواز نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے, غریب نواز نے تو رسول اللہ کی غلامی کا دھم بھرا ہے, اس کے رسول لے کر آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ عبادت لے کر آئے ہیں. اور جب غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عبادت, اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی عبادت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق رسول کی مثال لے کر جب ہندوستان میں تشریف لائے ہیں, اللہ اکبر, آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے, لوگ کہتے ہیں اسلام تلواروں کی بل پر جو ہے پھیلا ہے اور جو ہے دشمنوں کی بل پر پھیلا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیے گا اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلام سکون اور چین کا مذہب ہے. غریب نواز تشریف لائے, کوئی تلوار لے کر نہیں آئے, ہاتھ خالی تھی, ہاتھوں میں تسبیح تھی, اور کوئی ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے کہ جو ہے کوئی بہت بڑی وراثت بھی لے کر نہیں آئے, مال و زر بھی لے کر نہیں آئے, لیکن حکومت پوری ہندوستان پر کر لی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیسے کر لی, کیسے یہ سب ہو گیا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی لے کر آئے تھے, سچا عشق رسول لے کر آئے تھے. آپ کا چلنا سنت کے مطابق تھا. جب لوگ دیکھتے تھے آپ کو, اللہ نے وہ تاب, وہ رونق, وہ آپ کے چہرے پہ چمک رکھی تھی کہ جدھر نگاہ اٹھ جاتی تھی, اللہ اکبر, وہ آپ کی نگاہ سے ایسا سیراب ہوتا کہ بانٹنے والا بن جاتا, اللہ کا نیک بندہ بن جاتا. لیکن اجمیر والوں کی نگاہوں پر پردہ پڑا تھا کہ آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ کو جو ہے ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیا گیا, جہاں جہاں گئے وہاں سے اٹھا دیا گیا, بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روایت میں آتا ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار میں آج بھی وہ لنگر چالو ہے جو آپ نے اپنی رہتی زندگی میں عطا فرمایا تھا. آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل جاتا ہے پیٹ بھر کر آتا ہے, جھولیاں بھر کر آتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں کسی نے کہا تھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں, مانگنے والا تیرا. آج بھی اگر دیوانے جاتے ہیں اپنی جھولیوں کو بھر کر لے کے آتے ہیں, بہت سارے اعتراض کرتے ہیں, وہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے قرآن پڑھو, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہاری مدد فرماتا ہوا نظر آئے گا. جب غریب نواز دین کی مدد کر سکتے ہیں, دین کو پھیلا سکتے ہیں, جب دین کی مدد کر سکتے ہیں تو انسانوں کی مدد کرنے میں ان کے لیے کون سی پریشانی کا معاملہ ہے, پھر لوگوں کی مدد کرنے میں کون سی پریشانی کا معاملہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے, وہ تقویٰ, وہ پرہیزگاری کر کے دکھائی ہے. آپ رات رات اللہ کی عبادت کرتے اور قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ, قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ, ایسی محبت قرآن پاک سے کرتے, تلاوت سے ایسی محبت کرتے. روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے, ایسی عبادت کرتے تھے اللہ کی. اللہ اکبر. لیکن جب آپ کا وقت وصال وقت آیا, وصال وقت قریب آنے لگا تو آپ رونے لگے. آپ کے خلیفہ خاص
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پاس بیٹھے، کہا حضور آپ نے تو کمال کر دیا، لوگ تو کچھ نہیں کر پاتے، آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اتنا بڑا کام کر دیا، تب بھی آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ رونے اور جو ہے گلگلانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کر کے جا رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا بتاؤ ہمیں اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں دکھانے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ میں اسی کو سوچتا ہوں تو میری آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دربار سے غریبوں کو، بھوکوں کو کھلانے والے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں کو اپنے دربار سے کھلاتے ہیں، اور کھاتے کیا ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی جو زندگی گزاری اجمیر شریف میں آنے کے بعد سوکھی روٹی کھاتے، سوکھی روٹی بھگوتے اور پانی میں ڈال دیتے، اور جب وہ تھوڑا نرم اور ملائم ہو جاتی وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، جہاں سے پوری دنیا کھا رہی ہے، جہاں سے فقیر اور غربا کھا رہے ہیں، اور غریب نواز کیا کھا رہے ہیں؟ ایک سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کیا معاملہ تھا؟ دنیا پر نظر نہیں گئی تھی، دنیا کو راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ اگر دنیا کسی کو چنتی ہے تو 5 سال 4 سال کے لیے چنتی ہے، لیکن جب مدینے کے تاجدار کسی کو چنتے ہیں اور منتخب فرماتے ہیں تو اللہ اکبر، حکومت وقت بھی یہ یاد رکھے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا آئے گا، لیکن سرزمین ہند پر خواجہ ہمارا راجہ قیامت تک کے رہے گا، اور قیامت تک کی آپ کی حکومت جاری اور ساری رہے گی۔ جب آپ کے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکا کہ یہ تو مدینے کے تاجدار کے بھیجنے والے ہیں، ان کو تو قیامت تک کے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے۔ حکومتیں آئی ہیں چلی جائیں گی، لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت تا قیامت تک کے رہے گی۔ آپ کے وہاں سے فیوز و برکات تا قیامت تک کے لوگ پاتے رہیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے وقت، معمول کے وقت آپ کا دروازہ بند ہو گیا، 6 رجب شریف تھی، اور آپ کمرے میں تشریف لے گئے، اندر سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، دیر رات، آدھی رات آپ کی آواز بند ہو گئی، اور اس کے بعد پھر صبح ہوئی، معمول کے مطابق دروازہ نہ کھلا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو لوگ پریشان ہو گئے، اور پھر بہت دیر ہو گئی تو دروازوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کیا لکھا تھا ان کے ماتھے پر؟ هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ، یہ اللہ کے حبیب ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، غریب نواز نے وہ زندگی گزاری، اور جب آپ کے جبے کو کاٹا گیا وصال کے وقت، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جبے میں اتنے پیبند لگے تھے، اللہ اکبر، 16 کلو کا آپ کا جبہ تھا۔ سوچئے ذرا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی غریب نوازی کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے کہ ایسی زندگی گزار کر گئے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے، اسلام پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے۔ اس کے باوجود ہم ناآشنا ہیں۔ ان کی نظر دنیا پر نہیں تھی، جانتے ہیں کہ کل ختم ہو جائے گی یہ، آج ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس چلی جائے گی یہ، جبھی ان کی نظر آخرت پہ تھی۔ سارا فوکس وہ آخرت پر رکھتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور ہونا، یہ چند دن کی زندگی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں۔ ان کی نظر آخرت پر تھی کہ کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ آخرت کو سنواریے، اپنی آخرت پر نظر رکھیے، دنیا چند دن کی ختم ہو جائے گی۔ اور غریب نواز یہی پیغام دے رہے اپنی بارگاہ سے کہ لوگوں، دنیا میں تو بس چند دنوں کے لیے آئے ہو، یہاں پر رہنے کے لیے اتنی تیاریاں کر رہے ہو، اتنی تیاریاں کر رہے ہو کہ اللہ ہی کو بھول گئے۔ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، قبر قیامت تک کے وہیں رہنا، وہاں کی کیا تیاری ہے تمہاری؟ وہاں کے تم نے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ کیا ایسی ویسی لگا کر رکھی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، دنیا کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اندھیری قبر جہاں روشنی کا کوئی جو ہے سراغ نہیں ہے، وہاں پر کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟
تصور ذرا کریے تب معلوم ہوگا کہ کیسی قبر اندھیری ہوتی ہے. مردہ ہی جانتا ہے قبر کے حال. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں کب وہاں تک پہنچ جائے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. اس لیے غریب نواز کی بارگاہ میں اگر آپ کو کچھ پیش کرنا ہے نظر و نیاز تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بدل دیجئے. ایک سچا غلام عاشق رسول بنا کر غریب نواز کو کے سامنے کھڑے ہو جائیے. یہ ہوگا سب سے اچھا تحفہ, یہ سب سے اچھی نظر ہوگی غریب نواز کی بارگاہ میں. غریب نواز کی کرامت بہت ساری بتانے کو بتا دیا جائے, لیکن غریب نواز نے کیا مشن لے کر آئے. آپ آخرت کی تیاری لے کر آئے, دین اسلام کی تیاری لے کر آئے. اس لیے اپنا سارا فوکس اپنے اسلام پر, اپنے دین پر, اپنی آخرت پر رکھیے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے. غریب نواز دیکھیے اللہ کا ذکر کرے کہاں پہنچ گئے. آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن دیوانے جا رہے ہیں. آپ کا بول بالا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کر کے گئے, اور جو اللہ کا ذکر کر کے جاتا ہے جو ہے اس کا نام و نشان قیامت تک کے رہتا ہے. لوگ اس کو قیامت تک کے یاد رکھتے ہیں. اس لیے اپنے زمینوں کو سجدوں سے آباد کریے, اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کریے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کے بتائے ہوئے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب